596 سال کی طویل عمر کا فرمایا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اس بات پر معترض نظر آتے تھے کہ 596 سال کی عمر کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل ترین سوانح حیات کی بات کروں تو مدار پاک کا ذکر اتنی جہتوں سے کیا جا سکتا ہے، اور مدار پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا منفرد المثال عجیب و لطوار ولی کامل بنایا ہے، یعنی کوئی کمال ایسا نہیں تھا جو اولیاء میں مدار پاک کو اللہ نے نہیں عطا کیا، کوئی ایسی خصوصیت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی اور ولی میں ہو اور مدار پاک میں نہ ہو، لیکن جو کمالات، جو خصائص، جو فضائل، جو مناقب مدار پاک کی سیرت میں ملتے ہیں، ایک تاریخی مطالعے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تاریخی مطالعے کے بعد اور وسیع مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ مدار پاک کے علاوہ ایسا داعی اسلام، مدار پاک کے علاوہ ایسا جلیل القدر ولی کامل جن کو جو اعزازات، جو قاسم نعمات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے نصیب ہوئے ہیں، وہ کسی ولی کو نصیب نہیں۔ یعنی آپ کی منفرد المثال، عجیب الاحوال، غریب الاطوار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھیے مدار پاک کی ولادت کون سے سن میں ہو رہی ہے؟ 242 ہجری میں، تابعین کا دور ہے، تابعین کا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اندر امام جلال الدین سیوطی کسی تعارف کے محتاج نہیں، علم کے ایسے چرخ پر فائز ہیں، ایسے مینار پر فائز ہیں کہ جن کی تفسیر جلالین آج بھی مدارس میں مدارس کے اندر نصاب میں شامل ہے۔ تفسیر جلالین کے مصنف، صاحب تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے ملک شام کے احوال تاریخ الخلفاء میں بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی قحط سالی تھی شام کے اندر کہ زمین قحط کی وجہ سے ایسی پھٹ گئی تھی کہ لوگ اس میں آرام سے لیٹ جایا کرتے تھے، اس زمین کا پیٹ اتنا پھٹ چکا تھا قحط کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پرندہ آیا، کبوتر آیا، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ تسبیح پڑھتا ہوا یہاں سے گزر گیا۔ اور وہ جب مفسرین نے جب تاریخ الخلفاء کی اس عبارت کا مطالعہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ روایت جو امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قحط سے ملک شام سیرابی کی طرف آیا تو وہ 242 ہجری تھا، یعنی جب مدار پاک سرزمین شام پر جلوہ افروز ہوئے تو ملک شام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ خود فرماتی ہیں، اتنی بشارتیں ملی، وہ کہتی ہیں کہ جب مدار پاک کی ولادت ہونے والی تھی میں نے دیکھا کہ چاند میری گود میں اتر آیا ہے۔ مدار پاک کے لیے فرماتی ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ مدار پاک کا کن کن اعتبار سے ذکر کروں۔ اگر آپ کی طویل العمری کو دیکھو تو جماعت اولیاء میں ایسا ولی نظر نہیں آتا کہ جس کو 600 سال عمر ملی ہو۔ اگر آپ کے روزے کی بات کریں تو مدار پاک کے علاوہ ایسا کوئی ولی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس نے 556 برس کا روزہ رکھا ہو، بغیر کھائے بغیر پیے زندہ رہا۔ کوئی ولی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس نے 556 برس تک ایک لباس پہنا ہو۔ حسین و جمیل کی اگر بات کریں، حسن و جمال کی بات کریں تو مدار پاک کے چہرے انور پر خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست نورانی مس فرمایا تھا، اتنا حسین اور جمیل اور نورانی بنا دیا کہ عبدالحق محدث دہلوی کو کہنا پڑا اخبار الاخیال میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے مدار پاک کے چہرے انور پر جب اپنا دست نورانی مس فرمایا تو اتنے حسین ہو گئے کہ 7 نقاب اپنے چہرے پر رکھتے تھے، ایک نقاب بھی اگر چہرے سے ہٹ جایا کرتا تھا مخلوق خدا بے اختیاروں کے سجدے میں جاتے۔ لوگ، ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ سجدے میں جانے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی مدار پاک کو دیکھ کر لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تو نے دیکھا نہیں، آقا کی حدیث کو پڑھا نہیں۔ غالباً ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں
نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے، کرم فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ اب ایمان سے بتائیے مدار پاک کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا کہ نہیں آتا؟ ایسا یاد آتا تھا، مدار پاک کے چہرے کو دیکھتے تھے تو بے اختیار ہو کر سجدے میں گر کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کا یہ ولی جب اتنا حسین و جمیل ہے تو اس کا مالک و خالق کتنا حسین و جمیل ہوگا، اس کا بنانے والا کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اور ایسا نہیں کہ مدار پاک صرف ایک ولی تھے، ایسا نہیں کہ مدار پاک ایک ولی تھے، 596 برس کی عمر پائی۔ اگر علم کے حوالے سے دیکھا جائے، جانتے ہیں مدار پاک کو کتنا علم نصیب ہوا تھا؟ 14 برس کی عمر میں عالم و حافظ تھے۔ کتنے برس کی عمر میں؟ 14 برس کی عمر میں۔ ہم تو صرف سمجھتے تھے کہ مدار پاک 14 برس کی عمر میں عالم اور حافظ، مکمل فقیہ اور محدث بن گئے۔ لیکن آئیے ایک بارگاہ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، وہ بارگاہ اشرف جہانگیر سمڈانی کی بارگاہ ہے، جو سلسلہ اشرفیہ کے امام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدار پاک کے ساتھ 12 برس گزارے ہیں۔ کتنے؟ 12 برس مدار پاک کے ساتھ میں نے مسلسل سفر کیا ہے۔ 12 سال تک ان کے ساتھ سفر میں نے حرمین طیبین کے سفر بھی کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدار پاک کے حالات کو ملاحظہ کیا ہے۔ مدار پاک صرف عالم نہیں تھے، مدار پاک صرف مفتی نہیں تھے، مدار پاک صرف محدث نہیں تھے، مدار پاک صرف فقی نہیں تھے، مدار پاک کو اللہ نے قرآن کا عالم بھی بنایا تھا، زبور کا عالم بھی بنایا تھا، توریت کا عالم بھی بنایا تھا، انجیل کا عالم بھی بنایا تھا۔ اشرف جہانگیر سمڈانی یہاں بھی نہیں رکے۔